قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. عام طور پر یہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ بولو تو ماتھا ٹھنکتا ہے نا. وہ شیطان وسوسوں کا جال بچھا کر بازوں کو اس میں پھانس لیتا ہے. اور قبرستان میں جا کر یا اہل القبور کو نو پرابلم، کسی کو وسوسہ نہیں آتا. واٹ از دس؟ اچھا، اب قبرستان آپ کو فاصلے اگر طے کرو گے تو دیکھو اللہ سناتا ہے، قبر والوں کو بھی اللہ سناتا ہے، اور اپنے پیارے حبیب کو بھی ان کا رب ہی سناتا ہے. یا غوث کا ہم نے غوث پاک کو بھی میرا رب ہی سناتا ہے. تو وسوسے آتے ہیں، یہاں کائے کو نہیں آتے. یا اہل القبور پر یہاں بھی آنے چاہیے. پھر تو یہاں نہیں آتے، سب کہتے ہیں یا اہل القبور. حالانکہ قبرستان بعض وقت میلوں پر پھیلے ہوتے ہیں، فاصلہ اگر ہے کم میں زیادہ، لیکن یہ کہ فزیکلی سن نہیں سکتا بندہ. قبر میں جو ہے جسمانی طور پر اگر کسی کو اتنی مٹی تلے دبا دیا جائے، جیسے ساؤنڈ پروف جو کوئی روم تو اس میں بھی آواز باہر کی نہیں آتی، تو قبر تو ساؤنڈ پروف کی بھی ساؤنڈ پروف ہوتی ہے. اتنی مٹی اس میں چڑی ہوتی ہے، چاروں طرف زمین بھی، مطلب وہ دیوار ہے، یعنی ظاہری آواز جو ہے باہر کی اندر پہنچ نہیں سکتی. یہ میلوں قبرستان یا ایک ہی قبر پر کھڑے ہو کر یا اہل القبر کہا، السلام علیکم یا اہل القبر، تو وسوسے کیوں نہیں آتے؟ نہ یا رسول اللہ کہنے والے وسوسے کو لفٹ کرانی ہے، یا غوث کہنے والے وسوسے کو بھی لفٹ نہیں کرانی ہے. اور یا اہل القبور کہنے والے تو وسوسے آتے ہی نہیں ہیں، لفٹ تو بعد میں کرانے کی ترکیب بنے گی. ہر جگہ قبرستان پہ یہی دعا پڑھی جاتی ہے، اور سبھی دعا یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں غالباً. کوئی اور دعا کسی نے نکالی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یا اہل القبور ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اسی طرح الحمدللہ یوں چلو برسبیل تذکرہ جو وسوسے کی کاٹ ہو گئی. چاچو کیا دعا ہے یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اگر قبور کی زیارت کی اجازت بھی دی تو دعا کیا خوبصورت کرنے سکھائی کہ سلامتی ہو قبر والوں کے اوپر، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے. اور انتم سلفنا، کہ تم ہم سے اب پہلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اللہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو موت کی سختیوں سے بچائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتے وقت اور توحید پہ ہم سب کا خاتمہ کرے. سب بھائی مل کے بولو آمین یا رب العالمین. اب چاچو شیطان کا کیا کروں سالا یار، یہ بڑا پریشان کیا ہے یار میرے کو. سیریسلی بولتا ہوں آپ کو کہ یا اہل القبور کے اوپر جو ہے نا وسوسے نہیں دیتا. تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر ابھی 2-5 منٹ تھوڑا غور و فکر کیا تو مجھے ایسا آیا کہ سالا اس کے لیے وسوسے نہیں، مجھے اس کے لیے اس دعا کے اوپر وسوسے نہیں آتے کیونکہ نبی نے سکھائی. اب نبی نے سکھا دیے تو وسوسے آنے کا شیطان کی اوقات ہمارے نبی کی سکھائی ہوئی بات پہ وسوسے ڈالے گا اس کی، تو وہ تو وسوسے آنے کا سوال ہی نہیں ہے نا چاچو. اور رہا سوال یا رسول اللہ، تو ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں ابھی بولتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. کیا مسئلہ ہے؟ کس بات کا وسیلہ، کس بات کا وسوسہ؟ دفع کرو. ہاں مسئلہ یہاں پر آ گیا، اب وسوسہ آ گیا. دیکھو ایک دم سے شیطان جو ہے نا کٹا گھس گیا اندر. چاچو اس کا جواب آپ کو دینا ہے کہ یا غوث، چلے غوث کا مطلب ہو گیا مددگار. اگر میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے السلام علیک یا عبد القادر الجیلانی بولوں تو ایک مرتبہ کو تھوڑا کم وسوسہ آیا نا کہ چلو ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں سلام علیکہ، یعنی کہ ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے. وسوسہ کہاں آتا ہے؟ المدد یا غوث، یعنی کہ المدد یعنی کہ دھ ہو گیا یار عربی میں مدد، یعنی کہ آپ غوث سے مدد. تو حضرت یہ غوث ہم ایگزیکٹلی کہہ کس کو رہے ہیں؟
اگر یہ مددگار یعنی کہ جو سب سے بڑا مددگار ہے، جو حقیقی غوث العظم ہے، جو سب سے بڑا مددگار ہے، جو اولیاء کرام کی بھی مدد کرتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مدد کرتا ہے، اور مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی مدد کرتا ہے، وہ رب العالمین، اگر اس کو السلام علیکہ یا غوث کہہ رہے ہیں تو پھر وہ تو سلامتی ہی انہی کی طرف سے ہے، وہ تو سلامت ہے ہی۔ اور اگر ہم اسے عبد القادر الجیلانی کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہی چلے ٹھیک ہے، اگر ان کے اوپر دعا بھی کر رہے ہیں، ہم ایک قسم سے جو ہے نا اس کو ہم غالب گمان رکھ لیتے ہیں کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے دعا کر رہا ہوں، السلام علیکہ یا عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اللہ کی سلامتیاں اور برکتیں نازل ہو عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ لیکن جہاں پر اب وسوسہ مجھے کہاں پر آیا نا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ وسوسے کا آپ علاج کریں میرے لیے کہ المدد یا غوث، کہ میرے مدد کرو غوث، یعنی کہ اگر میں عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نسبت کر کے کہہ رہا ہوں کہ اے مددگار میری مدد فرما، تو وسوسہ تو آئے گا نا چاچو، وسوسہ تو تھوڑا سا بھی شیطان نے ڈال دیا۔ اب اس وسوسے کا کیا علاج کروں؟ اگر آپ ہم کو بتا دیں تو میرے اور میرے جیسے امت کے بہت سارے جاہلوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا چاچو۔ جزاک اللہ خیر۔